السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو وہ فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو وہ فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بخوبی واقف ہیں، اور دیش میں جو آتنک مچے ہوا ہے، جو وحیائی کامیں جو چل رہے ہیں، جو ان کی سوچ ہے، اس سوچ کو تو دھتکارا بھی جا رہا ہے، للکارا بھی جا رہا ہے۔ ابھی کو بھی چڑیا پہن کے نہیں بیٹھے بھائی، اس لیے جو کریں گے وہ بھرنا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی بولتے۔ لیکن ان ساری چیزوں سے نکل کر میں آپ لوگوں کو پہلے ایران اور اسرائیل کی آپ بیتی سنا دوں، جس طریقے سے اب انہوں جو ایسا مرتے کیا نہیں کرتے، جو خالی جگہوں پہ لبنان کے، حزب اللہ کے جو خالی جگہوں پہ جہاں پہ ریگستان اور سناٹے سے چھید تھے، وہاں پہ جو ہے سو 2-4 میزائل مار کے اس کا خمیازہ شہروں میں بھگتنا پڑا ہے ان کو، جبکہ وہاں پہ نہ کوئی مالی نقصان ہوا لبنان میں اور ادھر، نہ جانی نقصان ہوا۔ کیوں؟ ریگستان ہے، وہ تو سناٹا ہے، ان کو خود معلوم ہے جگہوں پہ مارے تھے انہوں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے جواب دے دیا ہے، ہم نے ریپلے دے دیا ہے لبنان کو اور اس کو، سمجھے؟ یہ بتانے کے لیے ان کی پبلک کو، جبکہ ان کی پبلک یہ چیز نہیں چاہ رہی، ان کی پبلک کو ایک ہی چیز چاہیے، نیتن یاہو کا استعفیٰ اور نیتن یاہو جیل کو جائے، اس کو جلد سے جلد گرفتار کرو، یہ مانگ چالو ہو گئی۔ وہاں پہ کل تک مانگ یہ گرفتار کرو گے نہیں تھی، کل تک مانگ یہ تھی کہ یہ استعفیٰ دے ڈالے اور یہ ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے اس کو بے دخل کرو، کیونکہ ہم کو جو اس موڑ پہ اور اس حالات میں لے کے آیا، جو آج ہمارے دیش کا جو نقصان ہوا، اتنے جانیں جو گئی، جو ہم یتیم ہوئے، ہمارے ہسبینڈ چلے گئے، ہمارے بچے چلے گئے، ہمارے بچے چلے گئے، اس کا ذمہ دار یہ پاپی ہے، یہ پاکھنڈی ہے، یہ تھا ان لوگوں کا۔ لیکن اب اس کو اندر ڈالو کی مانگ بھی چل رہی ہے۔ بہرحال میں آپ لوگوں کو بتایا، پچھلی آپ نے کل ویڈیو دیکھی جس میں یہ خلاصہ ہو چکا تھا کہ وہ ریزائن لکھنے کے لیے آمادہ ہو چکا ہے۔ اسی لیے آمادہ ہوا اس نے، میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، کیونکہ امریکہ نے اس کو صاف طور پہ کہہ دیا، نہ اب ہم تیری کو بچا سکتے، نہ تیری سپورٹ کر سکتے، کیونکہ بالکل پانی سر سے اوپر آ چکا ہے اور یہ لوگ بہت مار رہے ہیں، اتنی مار رہے ہیں، برداشت نہیں کر سکتے۔ اب تیرے کو چھوڑ کے اگرچہ ہمارے کو شروع کر دیے اگرچہ، تو ہماری نانی یاد آ جائے گی، پھر ہماری اوقات بھی دکھ جائے گی دنیا کو، ہماری حال حقیقت کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اس لیے ہم تیرے کو ایک ہی مشورہ دیتے ہیں، یہ سیدھے جو بائیڈن کے الفاظ ہے بھائی، جو اس کو جو بولا ہے، اب وہ لوگ کھلے طور پہ تو پبلک کے سامنے نہیں بول سکتے، لیکن ہم اس سے اندازہ لگا سکتے، ہم یہ ان چیزوں سے گزرے ہوئے ہیں اور دیکھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا تجربہ بھی ہے، تجزیہ بھی ہے۔ تجزیے میں اور تجربے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، جو آپ لوگ کو سمجھنے کے لیے ٹائم لگے گا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، اب اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، اس کے پاس اب کوئی ہتھ کنڈا نہیں تھا، اس کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے، اس لیے اس نے اس چیز کو مان بھی لیا۔ لیکن جاتے جاتے بھی انہیں جو گندگی کرا، جو لبنان کے خالی جگہوں پہ جو اس نے جو میزائل گرائے، اس کا خمیازہ شہر میں بھگتنا پڑا، شہروں پہ مار دیے وہ لوگ۔ ایران اور لبنان، حزب اللہ جس طریقے سے وہاں پہ دے دیے وہ لوگ، وہ بھی دبا کے دے دیے، تقریباً 457 تو ایسے جان بحق ہو چکے ہیں، جس کا ہم کو دیکھو بھائی افسوس اسی کو کیا جاتا ہے جو ہمارے برے وقت پہ افسوس کرے،
لیکن پھر بھی ایک انسانیت کے ناطے تو ہم یہی کہیں گے جو ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا ہے. جان کا بدلہ جان لینا غلط بات ہے، یہ ہم کہیں گے. یہ ہم سے نکلا کیونکہ ہم یعنی مانا مسلمان ہیں، اس لیے ہم یہ چیزیں نہیں چاہتے ہیں. لیکن پھر بھی میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، ایران نے آج پھر کہہ دیا، آج تقریباً صبح 11:30 بجے، کہ ہم ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، سوائے ہم اب دفاع کرنے کے لیے پیدل چل رہے ہیں. ہم زمینی لڑائی بھی چالو کر چکے ہیں. جو بھی ہمارے راستے میں آئے گا اس کو خاک میں ملا دیں گے، اس کو خاک میں ملا دیں گے. یہ کہتے ہوئے، یہ کہنے کی دیری تھی. تقریباً 16,000 ایرانی فوجی اور اس کے ساتھ بہت ایسے سپورٹ کرنے والے، جو اس کو لگ کے جو مالک ہے جس کے نامہ نہیں لینا چاہ رہا ہوں میں، جو لڑا ہوا ہے ایک ٹائم سے، جو لڑتے ہیں وہ لوگ پتھر کے پیچھے رہتے ہیں، وہ لوگ پتھروں میں بڑے بڑے پتھروں کے پیچھے رہنے والے. بولے تو آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا. وہ لوگ پیدل یاترا چالو کر دیے. اب یہ لوگوں کی رات کی نیند حرام ہو چکی ہے. اب یہ لوگ سو نہیں سکتے، جبکہ انہیں جو 3 دن کا ٹائم جو مانگا تھا وہ ٹائم بھی پورا نہیں ہوا. برابر وہ لوگ ٹائم تک نہیں کرتے تھے گڑبڑی. یہ خود اس نے پھر انگلی کر کے بو سونگ رہا ہے. اب انہیں انگلی کرا، یہ لوگ بو بھی سونگا رہے. پلٹا کے جو ہاتھ تو ڈال دیے وہ لوگ پورا اندر، اوپر سے یہ بھی بھگتنا پڑ رہا. اب کیا کیا چیزوں کو اپنے قبضے میں لے گا ایران، یہ آنے والا ٹائم بتائے گا، یا کچھ گھنٹے بتائیں گے، کچھ گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا. بلکہ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ایک اچھا وہ چل رہا ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کیونکہ پتہ ہے آپ کو، ان کے اوپر کرم برسائے ہوئے، رحم برسائے ہوئے. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اتنی بڑی جیت حاصل ہو رہی ہے. میں تو جیت کہہ دوں گا بھائی، کیونکہ اب یہ لڑائی بھی رکی ہے. اگرچہ یہ یاہو اگرچہ جیل کو بھی چلے گیا، جیل کو نہیں بھی گیا، انہیں اس کی صدارت سے اس کے استعفیٰ دے دیا، اس کی کرسی انہیں چھوڑ دیا، تو بھی حالات قابو میں آ جائیں گے اور حالات سازگار ہو جائیں گے. اور یہ بہت بڑی جیت ہوگی فلسطین کی، کیونکہ اب کوئی بھی بیٹھے گا اس کی جگہ پہ تو یہ جرت کرنے کی حماقت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ چل چکا ہے. جو بھی بیٹھے گا اس کو، اگرچہ ان کو چھیڑیں گے تو یہ لوگ چھوڑیں گے نہیں. اسی لیے ان کی جگہ انہوں رہو، ان کی جگہ انہوں رہتے. اس کے علاوہ ان کے پاس دوسرا نہ کوئی چارہ ہے، نہ کوئی راستہ ہے. بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے. فالتو کے چینل نہ دیکھو، نہ الجھو. اسی لیے آپ لوگوں کو ایک ہی بتا دے رہا ہوں، جو مار دیا ادھر، اتنا نقصان ہو گیا، انہیں جواب دے دیا، یہ سب ہوائی باتیں، ہوا میں تیر مار رہے ہیں. اس لیے ان باتوں کے اوپر کوئی سچائی نہیں ہے. نہ کوئی ایک ایرانی کو دھکا نہیں لگا، نہ کوئی ایک لبنانی کو دھکا لگا. جہاں پہ گرے ہیں تقریباً 7 میں سے تو 2 اوپر ہی اڑا دیا، ایران بلاسٹ کر دیا. جو 5 گرے خالی جگہوں پہ، ایک جھاڑ میں جا کے گرا ہے، ایک جھاڑ کو نقصان پہنچا ہے، اور جو ہے سب آخر ریگستان میں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے کام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے، اور دعا کرتے رہیے ایران کے لیے اور فلسطین کے لیے. السلام علیکم.